محترم حضرات، آج اس مدرسہ غریب نواز میں اس نورانی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس محفل کی مناسبت آج یوم وصال ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج دسواں ہے حضرت امام حسین کا۔ ان مناسبات سے آج اس مدرسے میں اس مقدس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ حضرات سماعت کریں گے حضرت بلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے کچھ واقعات، اور حضرت امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، ان کے کچھ واقعات آپ سماعت کریں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حیات دی ہے تو یہ بھی کمال دے مولا، حیات دی ہے تو یہ بھی کمال دے مولا، ہمارے سینے میں عشق بلال دے مولا۔ اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محترم حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے صحابی آقا علیہ السلام کے ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال حبشی حبش کے رہنے والے تھے، آقا علیہ السلام پر نثار تھے۔ آقا علیہ السلام کے دست نبوت پر غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ حضرت بلال بہت ہی چہیتے آقا علیہ السلام کے صحابی، ہر وقت رسول اللہ پر نثار۔ حضرت بلال ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں جہاں پر نماز کا وقت ہوا حضور نے حکم دیا بلال اذان پڑھو۔ بلال نے اذان پڑھ دی، کھڑے ہوئے کعبے کی طرف منہ کیا اور اذان پڑھ دی۔ پھر قافلہ آگے چلا، جہاں پر نماز کا وقت ہوا مصطفیٰ نے حکم دیا بلال اذان پڑھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، نماز پڑھ دی گئی۔ اسی طرح سے جب مکہ شریف آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، قافلہ حرم شریف میں پہنچ گیا، نماز کا وقت ہوا، آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال اذان پڑھ۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور خاموش کھڑے رہے۔ آقا نے فرمایا کہ بلال اذان کیوں نہیں پڑھ رہا؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، راستے میں جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوا آپ نے حکم دیا، میں نے کعبے کی طرف اپنا رخ کیا اور اذان پڑھ دی۔ یا رسول اللہ، اب میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، سوچ رہا ہوں اپنا رخ ادھر کروں اذان پڑھنے کے لیے۔ اب تک تو کعبے کی طرف رخ کرتا تھا، لیکن اب تو کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بلال کیا دیکھتا ہے، اپنا رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ دے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا کعبے کا کعبہ ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت بلال نے آقا علیہ السلام کی جانب اپنا رخ کر کے اذان پڑھی۔ میرے آقا کعبے کا کعبہ ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ اب بیان کر رہا تھا۔ ایک بار حضرت بلال نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں بلال سب سے پہلے تو جائے گا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی امت سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بلال، تو میری امت سے پہلے جنت میں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے جتنے صحابہ ہیں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے فرمایا ہاں بلال، تو ان میرے صحابہ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ کہا میں آپ کے امت کے جتنے اولیاء اکرام ہوں گے ان سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بلال، تو میری امت کے اولیاء اکرام سے پہلے جنت میں جائے گا۔
حضرت بلال عرض کرتے ہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے والد محترم سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں بلال، تو میرے والد محترم سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور جوش پروان چڑھا اور جوش بڑھتا گیا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی والدہ ماجدہ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں بلال، تو میری والدہ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور اتنا بے خود ہو گئے، عشق میں اس قدر دیوانے ہو گئے، عشق اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت بلال نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے کہا ہاں بلال، تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اب فوراً حضرت بلال قدم پر گر پڑے، قدموں پر گرے، کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بلال، میں نے جو کہہ دیا اپنی ختم نبوت والی زبان سے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ تو جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا، تو بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا ایسے جائے گا کہ میں شہنشاہ بن کر اونٹ کے اوپر سوار ہوں گا اور تو غلام بن کر میرا اونٹ کی مہار پکڑ کر جب آگے آگے چلے گا تو جنت میں پہلے تو داخل ہوگا، بعد میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو قیام حشر کے دن سب سے پہلے حضرت بلال جب میرے آقا اونٹ پر سوار ہوں گے، بادشاہوں کے بادشاہ کی حیثیت سے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے، محمد عربی مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت ایک شہنشاہ کی حیثیت سے اونٹ پر سوار ہوں گے، اور حضرت بلال اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے آگے جب پیدل چلیں گے تو جنت میں پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے، بعد میں اونٹ پر سوار میرے نبیوں کے نبی امام الانبیاء اندر داخل ہوں گے۔ یہ ہے حضرت بلال کا واقعہ۔ ایک بار حضرت بلال کو ابو جہل نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد تپتی ہوئی ریت پر لٹال دیا، کرتا اتار دیا اور گرم جلتا ہوا ایک دھوپ کا گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا۔ کہا بلال بتا کیا اب بھی تو محمد کے کہنے سے اسلام میں داخل رہے گا کہ اب چھوڑ دے گا تو محمد ابن عبداللہ کو؟ بول اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال مسکرائے۔ ایک طرف حضرت بلال نے دیکھا اور حضرت بلال مسکرائے۔ ابو جہل نے کہا کہ موت کے منہ میں ہے بلال اور تو ہنس رہا ہے۔ حضرت بلال نے کہا دیکھ مردود، یہ میرا مقدر ہے کہ میں موت کے منہ میں ہوں اور مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جب دیکھا ادھر گھوم کر تو آقا علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا۔ حضرت بلال مسکرا رہے تھے۔ ابو جہل سمجھ گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ اتنے دیوانے تھے حضرت بلال، اتنا چاہتے تھے، اتنا نثار تھے، دل کے بہت صاف تھے۔ اوپر سے رنگ تو آپ کا سیاہ تھا، کالا تھا، خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگ سا رنگ تھا آپ کا، لیکن اندر سے حضرت بلال کا دل بہت صاف تھا، بہت پاکیزہ، بہت سفید دل تھا، بہت ہی جلیل القدر آپ صحابی ہیں۔ یہ جب حضور کے مؤذن ہیں حضرت بلال اذان پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ جب اذان پڑھتے تھے تو عرش کے ملائکہ تک حضرت بلال کی اذان سنا کرتے تھے۔ ملائکہ بھی اذان سنتے تھے۔ بلال کا وہ انداز تھا اذان پڑھنے کا۔ جب میرے آقا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، بظاہر آپ کا وصال ہوا، پھر حضرت بلال یمن کی طرف چلے گئے اور بیچ میں ایک بار آئے جب حضرت بلال مدینہ تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ بلال بہت دن ہو گئے تم سے اذان سنے، آج ہم چاہتے ہیں کہ اذان پڑھ دو۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا کل تک میں اذان پڑھتا تھا تو محمد مصطفیٰ میری اذان سنتے تھے، آج میرے بس کی بات نہیں، میری اذان کون سنے گا، میں کس کے لیے اذان کو پڑھوں؟ حضرت بلال نے کہا نہیں میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ تو ایک صحابی نے آپس میں صحابہ نے طے کیا کہ جاؤ امام حسن اور امام حسین کو لے کر آ جاؤ۔ امام حسن امام حسین بچپن کا عالم ہے، دونوں کو لایا گیا اور امام حسن امام حسین نے کہا کہ بلال میرے نانا کے کہنے سے اذان پڑھتے تھے، آج ہم دونوں کی خواہش ہے اذان پڑھ دو۔ جب حضرت بلال نے دیکھا کہ میرے آقا کے شہزادوں کی فرمائش ہے تو حضرت بلال نے زیارت کی، ان چہروں کی زیارت کی جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، جن کو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر لے کر گھمایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں کی سیر کراتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین کے کہنے پر، ان کی فرمائش پر حضرت بلال نے اذان پڑھی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت پر، ان کے عشق پر ہماری سب کی جانیں قربان، آپ اذان پڑھتے گئے، اللہ اکبر سے شروع کیا اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت بلال کی زبان پر آیا تو غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے، پوری اذان بھی آپ پڑھ نہیں پائے۔ یہ ہے حضرت بلال کا عشق۔ اس کے بعد آپ یمن چلے گئے، بہت چاہنے والے تھے بلال، حضرت بلال بے پناہ چاہتے تھے، یوں تو سارے صحابہ جانثار تھے، حضور کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، لیکن بلال اتنے چہتے، اتنے قریبی، اتنے اچھے
اتنی اچھی آواز میں اذان پڑھتے تھے، میرے مصطفیٰ کے بہت ہی خاص مؤذن تھے، مصطفیٰ کے حکم پر آپ اذانیں پڑھا کرتے تھے، زمین والے عرش والے تک بلال کی اذانیں سنا کرتے تھے۔ حضرت بلال کا آج یوم وصال ہے، 20 محرم کو آپ اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت بلال کا عشق، ہم ان کے عشق کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو رسول اللہ کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔